ملک صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. گورنر صاحب ڈیٹ دے نہیں رہے, کہہ رہے ہیں میں نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا اسمبلی کو. الیکشن کمیشنر آف پاکستان کے جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف ادارے ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے, تو الیکشن کیسے کروائے جائیں. یعنی کہ جو علی ظفر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اب پریزیڈنٹ صاحب کو ہی ڈیٹ دینی پڑے گی اور اس کی گنجائش ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے الیکشن دینی ہے, تو اب یہی ہوگا, پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی. شہزاد بہت شکریہ. میرا خیال یہ ساری بحث ہی غیر متعلقہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ اس بندوبست کے تحت ہوں جو بندوبست آج موجود ہے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج الیکشنز ہوں گے اور وفاقی حکومت موجود ہوگی, اور کل کو جب قومی اسمبلی کے جنرل الیکشنز ہوں گے تب صوبائی حکومت موجود ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا, آئین تو یہ نہیں کہتا. آئین میں صرف آرٹیکل 105 نہیں ہے, آئین کے اندر بے شمار آرٹیکلز ہیں, اینڈ آرٹیکل 224 itself says that. اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ بات آپ کر لیں اور صرف ایک نقطے پہ رک کے کھڑے ہو جائیں. یہ لازم ہے کہ جب بھی جنرل الیکشنز ہوں گے وہ جنرل الیکشنز کیئر ٹیکر کے بندوبست کے تحت ہو سکتے ہیں. نمبر 2, اسٹیگرڈ الیکشنز نہیں ہو سکتے. آپ یہ کہیں کہ یہ جو سفر ہم نے طے کیا ہے, آج کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی خواہش کے تابع اس سفر کو ہم پھر سے دوبارہ ویل کو ری انوینٹ کر دیں اور پہلے ہم ایک الیکشن کروائیں اور اس الیکشن کے نتیجے میں ایک حکومت موجود ہو, اور وہ چاہے کسی صوبے میں کسی پارٹی کی حکومت ہو, اور جب جنرل الیکشنز ہو رہے ہوں تو تب وہ اس کو انفلوئنس کر رہی ہو, اور پہلے قومی اسمبلی صوبائی کے انتخابات ہو جائیں, بعد میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہو جائیں. تو یہ تو ہم نے 85, 88, 90, 93 اوور دا پیریڈ 97 تک بے شمار دفعہ یہ تجربہ کیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ الیکشنز دونوں اسمبلیوں کے ایک ہی وقت میں ہوں گے. اب یہ ساری ایکسرسائز جو ہے اور یہ ساری بحث جو ہے, یہ اس لیے میں نے کہا کہ غیر متعلقہ ہے کہ الیکشن تو بٹوین پولیٹیکل پارٹیز ہونا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک پارٹی آج یہ سمجھتی ہے کہ اپنی ٹرمز پہ ڈکٹیٹ کر کے وہ ایک ایسی بات کہہ جائے تو جس انتخاب سے پہلے اتنے تنازع ہوں تو اتنے متنازع انتخاب کے انعقاد میں مشکل ہوتی ہے. لیکن ملک صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں بیسیکلی وہ تو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں کسی بھی چیف منسٹر کو صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہے. لیکن آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ الیکشن ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی صوبائی اسمبلی کو 1 سال ہوا ہو اور اسمبلی تحلیل کر دے چیف منسٹر, تو کیا اگلے 4 سال تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہے گا کیونکہ عام انتخابات نہیں ہوں گے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. پھر نہیں, میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیکیلیئر سرکمسٹانسز ہوتے ہیں نا. اگر تو ایک سال کے بعد کوئی چیف منسٹر آئین کے تحت یہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں تو کوئی بڑا فاتر العقل شخص ایسی مثال دے گا جو میں دے رہا ہوں. نہیں, لیکن ملک صاحب اس میں کیونکہ آپ تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں پھر تو ڈیسولوشن آف اسمبلی ہو ہی نہیں سکتی نا, اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہی چلا جائے گا چیف منسٹر کے پاس ہی, تو آپ کو کانسٹیٹیوشن ہی تبدیل کرنا پڑے گا پھر. نہیں شہزاد, بالکل ایسا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ صورتحال اسمبلیوں کے قیام کے 1 سال بعد پیدا ہوتی ہے تو یس یو آر رائٹ, پھر ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر اس صورت میں جب الیکشنز آپ یہ تجویز کر رہے ہوں کہ ایک الیکشن اسمبلیز کے 90 دن کے اندر ہوں اور پھر جب دوسری اسمبلی ڈیزالو ہو یا اپنی مدت پوری کرے تو اس کے الیکشنز پھر ہوں. لیکن اس میں ٹائم فریم اسی لیے نہیں دیا گیا کیونکہ اگر 1 سال کے اندر بھی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 4 سال کے بعد جنرل الیکشن ہو رہے ہوں گے, لیکن اس صوبے میں کسی نہ کسی کی حکومت پہلے سے موجود ہوگی, تو وہ تو پریکٹیکلی تو ہمیشہ ہی ایسا ہوگا. بیسیکلی تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی چیف منسٹر کو صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. نہیں, بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بحث کو اس پیرائے میں آپ رکھ لیں, اگر آپ یہ تصور کریں کہ آج جو انتخابات ہیں ہم نے اس کو جنیرک نہیں بات کر سکتے. ہم اس کی اگر ہم جنیرک بات کریں گے تو وہ کو ریلیٹ نہیں کریں گے. ہم نے آج کے موجودہ حالات کے اندر بات کرنی. موجودہ حالات میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کم و بیش کوئی ایک 50 سے اوپر کے انتخابات آپ کے بالکل بائی الیکشنز آن ہینڈز ہیں, اور اگر آپ 90 دن کے اندر ان صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو کہ جنرل الیکشن ہوں گے ان 2 اسمبلیوں کے لیے وہ پھر 90 دن کے ساتھ وہ آ جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اگر آپ قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے کریں تو پھر وہ کوئی لگ بھگ 120 دن کے
अंदर बाहर हो, तो ये एक साल के ऊपर आप स्प्रेड कर रहे हैं, और ये कैसे हो सकता है? तो मलिक साहब, बेसिकली टू सम अप दिस कन्वर्सेशन, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। वजारत खजाना ने कह दिया हम फंड नहीं देंगे, वजारत दिफा ने कह दिया हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो ये आप तय कर चुके हैं कि 90 दिन के अंदर आईन और कानून के मुताबिक जो इंतखाबात होने वो नहीं होंगे, ये फैसला हो चुका है? नहीं, देखें, ये आइन और कानून के मुताबिक की बात कहना बिल्कुल इसलिए उसको आपको जरा थोड़ा सा अपनी इस बात को इस पैराई में रखना पड़ेगा, जैसे मैं कह रहा हूं कि देखिए, जब आप मांगेंगे वजारत खजाना से कि अगर एक इलेक्शन 20 अरब में हो सकता है, आप उसके लिए फंड्स मांगेंगे उससे टू द ट्यून कि वो डबल लगें या 50-60 अरब पे चले जाएं, तो वजारत खजाना दुरुस्त तौर पे लिखेगी कि इतने पैसे एडिशनल तौर पे नहीं दिए जा सकते। अगर आप डिप्लॉयमेंट मांगेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये सारी बातें वैसे क्योंकि आइन में नहीं है, तो यहाँ पे जो कुछ होगा वो नजरिया जरूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि आइन तो सिंपली कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने। अब आप कहें कि फंड्स नहीं है इस मर्तबा, या बाई इलेक्शन और होने हैं, या सिक्योरिटी कहीं और मसरूफ है, तो वो नजरिया जरूरत को जिंदा करेंगे आप, जो कि माजी में होता रहा है, अदालतों के जरिए भी होता रहा है, ये हुकूमत करेगी इस दफा? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं आपसे बार बार इसरार कर रहा हूं कि आप एक तो अगर जेनेरिक बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की जो एप्लीकेशन होती है वो इन पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस होती है। आप ये नहीं बात कर सकते कि आप एक जेनेरिक सूरत हाल पर आप सारी मिसाल दे के बात करते चले जाएं, तो वो तो फिर मामला एक अनएंडिंग डिबेट और एक आर्गुमेंट जो कि कभी खत्म नहीं हो पाएगा। हम नजरिया जरूरत की बात नहीं कर रहे, हम बेसिकली एक ऐसी सूरत हाल की बात कर रहे हैं जिसपे हम कह रहे हैं कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क जरूरी है। इस वक्त एक इत्तेफाक की सूरत ऐसे पैदा होगी जो 70 साल में नहीं हुई, और वो सूरत ऐसे पैदा होगी कि ऐन इंतखाबात के साल में 2 सूबों ने तकरीबन 6 या 8 माह पहले अपनी डिसोल्यूशंस को प्रेफर कर लिया, और उस वक्त वफाकी हुकूमत अपनी पूरी अमलदारी के साथ